ناظرین، انکشاف چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ تو انہوں نے کل رات کچھ انکشافات کیے تھے عمران خان کے متعلق اور منسٹرز کے متعلق اور آرمی کے متعلق اپنے ایک انٹرویو میں اسپیس پر، جو کہ ٹویٹر میٹنگ ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہم آپ کو مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں سنوائیں گے، آپ خود سن سکیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ میں کیا کروں، میرے تو سارے بھائی ہیں، میری تو ساری بھائی بھاوجے ہیں، میں کیا بولوں؟ اٹ از کوائٹ آبویس۔ اب میں وہ آپ کو بتاؤں، نہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خسرو بختیار کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں؟ نواں ہے سوڑیوں obviously I mean like what I'm saying is کہ مجھے کسی انگریز کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پنڈورا لیکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹو ٹیل می اباؤٹ مونس الہی، خسرو بختیار، علیم خان، شوکت ترین، have I missed anyone؟ اور میں عارف نقوی۔ اب بس میں کیا کروں، میں نے تو جو کرنا تھا بھائی صاحب، ہم نے 2018 میں سب کے نام لکھ دیے، کتاب لکھ دی۔ اب کہتے ہیں جی اردو میں نہیں لکھی۔ بیٹا جو زبان مجھ کو آتی تھی میں نے اس میں لکھی۔ اب آپ نہ پڑھیں، اب نہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پلے along، تو میں کیا کروں پھر؟ ریحام خان کی بات کا یہ ایک کہنا منٹ ارشد بھائی، یہ ہمارے در میں اشر عظیم گل صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کی ریکویسٹ آئی تھی، پھر وہ ایک دم نیچے چلے گئے۔ اگر وہ ریکویسٹ بھیجیں تو اسپیکر ان کو مل جائے گا۔ جی ارشد بھائی۔ نہیں، ریحام جی نے بات بالکل صحیح کی۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں سول سپریمیسی کی، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی یا ایک گروپ کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے۔ یہ کلیکٹیو ہمیں بات کرنی چاہیے ایز اے پاکستانی، تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، عوام سمیت، کہ ہم سب کی آواز جو ہے وہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم کو آئسولیٹ کر کے کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایکچولی انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ جی ارشد بھائی کیا کہہ رہے میں اس میں ایک پوائنٹ دے دوں ارشد بھائی؟ اچھا آپ کہیے پہلے، سوری کہیے ارشد بھائی، کہیے پلیز۔ اچھا یوں ہے کہ ایک تو ریحام بی بی آپ پہ بہت بڑا الزام آیا، مجھے کسی نے ان باکس کیا ہے کہ یہ سارا سیاپا ریحام بی بی دا پایا دا ہے۔ اگر پنکی پیرنی اندے تے مسلط نہ ہوندی تو شاید کچھ بہتر ہو جانا۔ یہ تو ایک کمنٹ آیا آپ کے بارے میں، تو آپ گناہوں میں شامل ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ عوام کو کھڑے ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ جو لوگ ہیں وہ اتنے بے بس ہیں۔ ہم نے میں اپنی پیدائش سے دیکھتا ہوں ہر ڈکٹیٹر کے سامنے ٹھہرے ہیں، ایوب خان کے سامنے ٹھہرے، ایم آر ڈی چلائی، مشرف کے سامنے ٹھہرے۔ تو آپ یوں نہ کریں، بندوق کے سامنے کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ بندوق نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کتنے بندے مارنے ہیں یا بندوں کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ہو سکتا ہے، مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہمیں جو یکجہتی ہے یا جو یونٹی ہے وہ نہیں ہے، اور وہ اس کی بیسس بھی مجھے سمجھ آتی ہے، اس لیے کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بنگلہ دیش کا ایگزامپل دوں تو ایک ایتھنیسٹی تھی جس کی وجہ سے یونٹی تھی۔ میرا خیال ہے چونکہ ہماری بہت ڈائیورسٹی ہے، شاید اس کی وجہ سے ہمیں لوگ جو بٹوارا کرنا چاہتے ہیں یا ہماری یونٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ذرا زیادہ سکسیس اس وجہ سے ملتی ہو۔ لیکن اگر یونیفائی ہو کے ہم ابھی بھی تو مر ہی رہے ہیں، تو بندوق سے جائیں یا بھوک سے جائیں یا بجلی کے بوجھ تلے جائیں، ایک ہی بات ہے۔ میں تو I would want to stand first in the line of fire. I honestly I mean it. I don't mean it metaphorically. I really believe in defiance. I've led my life in defiance. جی کے کیا کرنا ہے؟ مطلب کیا فائدہ؟ آپ کی پرکھوں کی زمین کوئی وائلیٹ کر رہا ہے، آپ کی عزت کے دھجیاں اڑا رہا ہے۔ I think کہ ایسی زندگی I feel very strongly against about it۔ اور پہلا جو الزام ہے وہ تو میں تو ظاہر ہے قبول ہے، جی میرا ہی قصور ہوگا۔ obviously 9 times out of 10 جب کوئی شادی نہیں چلتی کہتے ہیں ہاں لڑکی کی غلطی ہوگی۔ سر میں کیا کروں، مجھے کوئی تعویذ گنڈے نہیں کرنے آتے ہوتے تو بچا لیتے ہم سادے لوگ ہیں، ہمیں مجھے اللہ نے بچایا ہے، اللہ کو یہ مقصود ہوگا، شاید ان کو اللہ پاک کو میری کوئی بات پسند آ گئی کہ انہوں نے مجھے بچا لیا۔ یہ بالکل۔ اچھا بھائی میں ایک بات کر لوں؟ سلمان بھائی ایک منٹ، میری نیچے جتنے بھی لسنر لوگ بیٹھے ہیں ان سے درخواست